زندگی آسی تیری بن جائے گی، 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 جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، نیا جب نظروں میں ان کے آئے گی، نیا جب نظروں میں ان کے آئے گی، خود بخود کشتی تیری تر جائے گی، خود بخود کشتی تیری۔ اس کا مفہوم نہ سمجھے، یہی سننا ہے اور بس اور سوچنا کیا اس کا تفسیر ہے، کیا وضاحت ہے، کیسے ہوگا۔ جتنی ان کی بات مانتا جائے گا اتنا وہ قریب کریں گے اس کو، جتنی نمازوں میں نفلوں کا اضافہ کرے گا۔ درود شریف 2-4 دفعہ پڑھ لیا ہو گیا، لیکن کہتا ہے درود شریف میں پڑھتا رہوں۔ ایک صحابی نے کہا مجھے وصیت کریں، کہا تیری زبان رکے نہیں اللہ کے ذکر سے۔ ایک تمہارے محبت والا ہے، اس کا نام نہیں لیتا ہوں، اس نے مجھے کہا میں نے شاہ جی کو دیکھا، انہوں نے مجھے دل لگی کی کہتا اس نے، وہ آپ میں سے ایک ہے، کہتے شاہ جن کا اتنا درود پڑھو میرے پر پاگل ہو جاؤ۔ کتنا خوش قسمت تھا، بہت پڑھتا ہوگا، اتنا خوش ہوئے اس سے، اتنا خوش ہوئے۔ بتاؤ اس کے اندر کیسی کیسی کیفیت آ گئی ہوں گی، کیسے بڑا میں خوش ہوا۔ یہ منحوس محنت کرے، جا کے ساری محنت میری ضائع کی اور جا کے دوسرے ماحول میں چلے گیا۔ تم کو ہر وقت ایسا موقع ملے گا جو یہاں تو ملتا ہے، ایسا موقع اس وقت دنیا میں نہیں ملتا جو میرے پاس ملتا ہے۔ ایک تو ان کو سمجھانا، وقت دینا، پھر ان کی غائبانہ دعائیں ان کے لیے کرنی، جو موقع ملنا تہجد میں دعا کرنی، ہر وقت کرنی، خدا کو اس کی ذات کا واسطہ دینا، نبی کا واسطہ دینا، اسماء حسنہ کا واسطہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر تاکہ نبی کریم خوش ہوں، اور یہ میری محنت اور دعاؤں کو سب برباد کر دیتے ہیں۔ اور دیکھتے بھی تبدیلی آ گئی ہے، خود بھی سمجھتے ہیں ہم ایسے آنے والے نہیں تھے، باتیں خود بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پاس ہم آ گئے، نوجوان کہتے ہیں کیسے ہمارا دل ایسے ہو گیا، ہم ایسے ہونے والے نہیں تھے۔ تو محنت کرتا ہوں نا ساتھ، میری محنت بھی برباد کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو جا کے پھر آقا جی کی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ کوئی آسان چیز تو نہیں دل بدل جانا، پھر جوانی میں ہاں تو یہی کہتا ہوں، جو اگر ایسا ماحول چھوڑے پھر ایسا کرے تو خدا کرے جلدی ایمان پہ مر جائے، اچھا ہے، تاکہ بدتر نہ ہو جائے، سب کچھ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ہاں پتہ ہے ماحول بدلنے سے پھر کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، اور کیسے کیسی دردناک خبریں، بے شرمی کی خبریں، ہاں جی، اپنی عزت کھوئی، گھر والوں کی عزت کھوئی، لڑکی والوں کی عزت کھوئی، ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ معقول ہو رہا ہے نا، تو تمہاری بچت آقا جی کی محبت کے تقاضے سے ہے یہ ساری۔ اور جب ادھر آتے خوش ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں، اور خدا کی محبت کے کاموں میں زیادہ ان کا دل لگتا ہے، نبی کریم سے کی محبت کے دل میں، ان کی دل میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت درود پڑتا ہوگا نا تو آقا جی سے دل لگی کی اس کی، اس نے مجھے خوش کیا، ایسی بات سنائی، میں بڑا خوش ہوا۔
ان سے پوچھو تم نے ایسی بات سنائی مجھے، تم نے سنائی ایسی بات؟ بہت خوش تھے نا. کہا مجھے کہا اتنا درود پڑھو پاگل ہو جاؤ. بتاؤ کتنے خوش تھے اس سے. چلیں شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، ہوں گے سیدھے کام پل بھر میں سبھی، ہوں گے سیدھے کام پل بھر میں سبھی. جو دل سے وظیفے پڑھتے ہیں اس میں اضافے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کے اچھے خط خوشخبری کے آتے ہیں، ان کی ایسی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، آخر کی تو ٹل گئی، دنیا کی بھی ٹلنی شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے خط بھائی کچھ بھائیوں کے ایسے آتے ہیں. ایک نے بھائی نے خط لکھا، اس کی بہت مشکلیں ٹلی ہیں جی، اس نے ایسے ہی تو مجھے 2-3 لاکھ روپے نہیں بھیج دیے. یہ بتا دیجیے یہ بات نہیں نکلنی چاہیے تھی. آئی ایم سوری پلیز. ایسے سے کوئی چلو نکل گئی اچھی ہو گئی، ایسے کوئی لاکھوں تو نہیں بھیجتا ہے. ہاں جی ایسے ایسی رقمیں بھیج دیتے ہیں، ان کے کام بھی ایسے ہو جاتے ہیں. کہتے شیخ صاحب میں وہاں گیا اور بھی اس سے بڑی خوشخبری وہ تو میں نے آپ کو نہیں سنائی اس کی، جس سے اس کا دل میرے پر اتنا ہوا کہ میں شیخ کو کیا جزا دے سکتا ہوں. وہ بھی خوشخبری انہی کی خوشخبری ہے، اس کو ان کا سامنا بھی ہوا. چلو چلو بتاؤ پھر وہ میرا کیا احسان اتار سکتا ہے؟ اتار سکتا ہے؟ اسے عمل کیا نا، عمل کیا. بعض پڑھے لکھے جاہلوں سے یا عام آدمی سے اچھا پڑھا لکھا ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، عہدے والا ہے، ہاں عام انسان نہیں ہے وہ، لیکن اس نے درود کو دل سے لگایا، قرآن کی تلاوت کو دل سے لگایا، نماز کو دل سے لگایا. ہاں جی اس میں لگا رہا دل سے، نہیں کہ خانہ پورے کی مرتا کیا نہ کرتا، اس کا دل بھی لگ گیا ان چیزوں میں. ہاں جی یہ بھی نعمت سامنے کی نصیب ہوئی ہو. بولا ایسا میں جہاں جاتا تھا ایسے لگتا تھا میرے لیے پہلے ان کو تیار کر کے کھڑا کیا گیا ہے، جہاں جاتا تھا فوراً دستخط ہوتے تھے معاملے پہ. میں حیران ہو جاتا تھا، کسی افسر نے اس کی مخالفت نہیں کی. آئے اللہ اگر دل سے ہونا لیجو محمد نام، اس میں شعر تھا دوسرا، لیجو محمد نام، بگڑے بنے سب کام. جب دل سے ہو ان کی کہنے مانے، ان کی نمازیں جماعت سے پڑھے کہ جماعت سے نماز پڑھو، ساری چیزیں کرے. بات سعودیہ میں ایک بادشاہ کا خاص آدمی تھا، اتفاق ہوا قصہ لمبا ہے، تو میں کوئی کام کہتا تھا وہ فوراً کرتا تھا میرے مریدوں کا کسی کا، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ میں حکومت کے کام آدمی سمجھتا تھا. ایک جس نے مجھے کہا شیخ حمید تم کو پتہ ہم کون ہیں؟ میں نے کہا انسان ہو، افسر ہو حکومت کے. کہا ہم جناتوں سے بڑھ کے ہیں. میرا تعلق ہے وہاں، لیکن مجھے ایسا نہیں ہوتا جب تمہارے پاس آتا ہوں تم کہتے ہیں فلانے کا کام کرتا ہوں، میرا باپ بھی کرے، جب تو کام نہیں کرتا ہوں میرے اندر خوف رہتا ہے. سبحان اللہ. پھر شک کیا کہ تم تعبیر کرتے ہو، دھاگا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تم کو پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں کہا مجھے نہیں پتہ، میں یہی سوچتا ہوں بس کہ ہمارے کام جب نہیں ہوتے ہم ویسے تو جتنی طاعت ہے پڑھتے ہیں وظیفے، آقا جی پر کثرت درود شروع کر دیتے ہیں. پھر قسم کھا کے یقین دلایا میں ایسے کام نہیں کرتا ہوں، تم پہ جادو نہیں کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں. کہتا ہوں ہمارے کام آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کثرت درود حضرت محمد مصطفیٰ پر شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو یقین آ گیا، پھر اس نے وظیفے بھی لے لیے. بولا آپ کا کام مجھے ضرور کرنا پڑتا ہے، جب تک نہ کروں مجھے چین نہیں آتا، میرے اندر خوف رہتا ہے. پھر اس نے اپنا بتایا، میں بھی حیران ہو گیا کیسے ہمارے پاس آ گیا.
اصل میں دردی کا کام کرتا تھا، اس کا بھائی کپڑے بنواتا تھا، وہ بھی چھوٹا موٹا افسر تھا، تو اس نے بھائی کہا یہ ہمارے پاس ایک شیخ ہے، کپڑے اچھے سیتا ہے، وہ کپڑے سلانے آیا اور پھنس گیا ہمارے یہاں ہم نے اپنے مریدوں کے کام کروانے شروع کرا دیے، تو اچھا ہی ہے۔ ابھی کوئی پھنس جاتا ہے تو ہم پھنساتے تو نہیں، خدا ان کو پھنساتا ہے، ان کے کام ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اس کا کام پھنس گیا، کرو، اس کو کرنا پڑتا ہے، وہ نہ کرے نا، اس کو پتہ ہے جو اس کو ملا اس سے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس کو کچھ ملا بھی ہوتا ہے نا، یہاں سے ڈرتا ہے، کہتا ہے جو میری چل رہی ہے ہر جگہ یہ ساری گاڑی رک جائے گی، شیخ امین گاڑی بھی روک دے گا، تو پھر کہ اچھا جی اس کا بھی کام کرنا کرتے ہیں، پھر اس کا بھی جب میں بھیجتا ہوں خبر کرنا، کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آقا کی کرم نوازیاں ہیں نا ہم پر، آپ پر، تو آپ دنیا چاہتے آخرت چاہتے، جو کام آپ کے کہوں اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن جب نبی کا دخل ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور نبی کا دخل جب ہوتا ہے شیخ کے ساتھ سچائی رکھے، کہ میں بھی سکھاتا ہوں نا، میرا بھی تو بیچ میں مسئلہ ہے نا، میں بھی تو بھائی میرا کچھ نہیں بیچ میں، کمال ہو گئی یار من بھی بچ منو یار، تو وسیلہ بھی ہوتا ہے، تو آقا کا کچھ نہ کچھ وسیلے میں میرا بھی دخل ہے، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اپنی ذات کے لیے اتنا نہیں سوچتا ہوں جتنا تمہارے لیے سوچتا ہوں، مجھے جو فائدہ پہنچتا ہے تمہارے وسیلے سے نہیں پہنچتا، مجھے پہنچا ہوا ہے، لیکن میرے جو فائدہ پہنچا ہوا ہے میں آپ کا وسیلہ بنتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں، تو یہ بات ہے نا اصل میں۔ تو پھر جن کے کام ہوتے ہیں پھر وہ ادھر بھی محبت ان کی شروع ہو جاتی ہے، تو اسی رغبت دلانے کے لیے میں نے یہ قصہ آپ کو سنا دیا، ورنہ سنانے والی تو چیزیں نہیں ہے یہ، کہ آپ سب دنیا کو چھوڑے، آپ کو کیا کسی تنظیم میں گھسنے کی پڑی ہے، کسی پارٹی میں یا کسی اس میں، کہ آپ کے کام ہوں گے، جب آقا جی حیات النبی موجود ہیں، آپ ان سے محبت کریں، انہیں اپنا وسیلہ بنائیں، ان کی باتیں مانیں، ہیں جی، آپ کے لیے ہر چیز میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی رحمت کی نگاہ جہاں جاتی ہے وہاں کرم شروع ہو جاتا ہے، تو خدا کرے یہ رحمت کی نگاہ ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ آج میں نے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا واقعہ سنا کے، آپ کا ایمان بہت مضبوط ہو گیا ہوگا۔ ہاں، یہ کیسر میں جو لے جائیں تاکہ کبھی کبھی سنا کرے، بچوں کو سنائیں تاکہ وہ آقا جی سے محبت شروع کر دے۔ ہاں جی، یہ سچے واقعات ہیں جو میں نے آپ کو سنایا، خدا کی قسم، اللہ دی سو، رب دی سو، ان کے ہوتے تم کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ دین چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، ہاں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آقا جی سے حیات النبی ہے، موجود ہے، بس نشست بدلی ادھر سے ادھر بیٹھے ہوئے، اور جن کو پتہ نہیں ہے وہ کہتے تھے نہیں ہیں، ہر وقت موجود ہے، سب کچھ ان کی نظر میں ہے، تم ان کے بن جاؤ، تمہارے کام بن جائے۔ دل یہی کہتا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، مانا ہے ذوف ہے لیکن، مانا ہے ذوف ہے لیکن، یہ ظالم دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے، مانا ہے ذوف ہے، مانا ہے ذوف لیکن، یہ ظالم دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے، دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اجازت نے آئی لو یو کے ساتھ، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے، ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ۔